السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان محمد مشکور بٹ حاضر خدمت ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح چینل۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ صرف اور صرف آپ کو اطلاع دینی ہے کہ پاکستان میں جو رائیونڈ اجتماع ہوتا ہے سالانہ وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے اور 4 نومبر 2021 آج جو اجتماع شروع ہوا ہے وہ عصر کی نماز کے بعد شروع ہو چکا اور انشاءاللہ اتوار والے دن صبح انشاءاللہ دعا ہوگی، تو تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اس میں شامل ہوں اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ دیکھیں دوستو، اللہ نے میری آپ کی بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی۔ یہ دین میری آپ کی بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت سے آئے گا۔ اسی محنت کو کس طرح کیا جائے اسی بارے میں اجتماع میں سمجھایا جاتا ہے اور پھر یہاں سے رضاکارانہ طور پہ جماعتیں پوری دنیا میں بھیجی جاتی ہیں تاکہ سارے مسلمانوں کی کامیابی کی فکر کی جائے، نہ صرف اپنی فکر بلکہ اپنے گھر والوں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی فکر کی جائے۔ تو اس کام کو سیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور میری سب سے درخواست ہے کہ جنہوں نے وقت جماعت میں نہیں لگایا وہ جماعت میں اپنا وقت لگائیں۔ یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، اس میں ہر چیز آپ کو سمجھ آئے گی۔ آج میں رائیونڈ کی ڈاکومنٹری آپ کو اپنی اس ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر کے بتا رہا ہوں، اس کو بھی آپ دیکھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور سے 40 کلومیٹر پر واقع ایک چھوٹا سا قصبہ رائیونڈ دنیا بھر میں تبلیغی اجتماع کی وجہ سے معروف ہے۔ رائیونڈ میں اس وقت اسلام کی محنت کرنے کے لیے ایک بڑا مرکز قائم ہے جو رائیونڈ تبلیغی مرکز کے نام سے مشہور ہے۔ ہر سال یہاں حج کے بعد مسلمانوں کا دوسرا بڑا اجتماع ہوتا ہے جس میں ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا سے 20 لاکھ سے زائد لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اس اجتماع کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس اجتماع کی ابتدا سن 1949 میں ہوئی۔ ایک عرصے تک یہ اجتماع 3 دن تک جاری رہتا، جس کا آغاز عموماً جمعرات سے ہوتا اور آخری روز یعنی اتوار کو صبح اجتماعی دعا کے ساتھ یہ اجتماع اختتام پذیر ہوتا تھا۔ یہ روایت اب بھی قائم ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے انتظامی معاملات اور ہجوم کی زیادتی کی وجہ سے اس اجتماع کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ تقسیم علاقائی اعتبار سے کی گئی ہے، چنانچہ اب یہ اجتماع 2 حصوں میں ہوتا ہے۔ اجتماع کے لیے تیاریوں کا آغاز کئی ماہ قبل کر دیا جاتا ہے۔ سینکڑوں ایکڑ پر پھیلے وسیع العریض پنڈال پر عارضی شہر بسایا جاتا ہے جہاں ضروریات زندگی کی اشیاء میسر ہوتی ہیں۔ ٹینٹ اور قناتیں لگائی جاتی ہیں، راستے بنائے جاتے ہیں، حلقے بنائے جاتے ہیں، وضو خانے اور بیت الخلاء تعمیر کیے جاتے ہیں اور روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ سب اپنی مدد آپ کے تحت ہوتا ہے۔ تبلیغی جماعت میں وقت لگانے والے رضاکار یہ تمام کام اللہ کی رضا کی خاطر خود بلا کسی معاوضے کے خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ اجتماع سے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک سے آئے تبلیغی جماعت کے اکابرین خطاب کرتے ہیں، لیکن اس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کسی بھی بیان سے پہلے مقرر کے نام کا اعلان نہیں کیا جاتا اور نہ ہی زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اب کون بیان کرے گا۔ اس اجتماع کی ایک خصوصی انفرادیت یہ بھی ہے کہ اس میں تقریباً ہر مسلک و مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے عوام اور خواص سب ہی شریک ہوتے ہیں، اور اس کی شاید بڑی وجہ یہ ہے کہ اس اجتماع کو مسلک، مکتبہ فکر، جماعت سے مخصوص کرنے کے بجائے مسلمانوں کے اجتماع کے طور پر منعقد کیا جاتا ہے، جہاں بلا تفریق مسلک ہر خاص و عام شخص شریک ہوتا ہے۔ اجتماع کے بیانات کسی بھی طرح کی فرقہ واریت سے پاک ہوتے ہیں، جن میں لوگوں کو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بلایا جاتا ہے۔ یہ محنت ایسا بننے کی ہے، ایسا بننے کے لیے مسلمان کو اجتماعی طور پر، امت کو اجتماعی طور پر
اپنے فرض منصبی کی طرف جانا پڑے گا. اس کو دعوت کہتے ہیں. اس اجتماع میں بیانات کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوتی ہے. اجتماع کا آغاز جمعرات کو عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد مختصر بیان سے ہوتا ہے. پھر مغرب کے بعد تفصیلی بیان کیا جاتا ہے جو اس دن کا آخری بیان بھی ہوتا ہے. بیان کے بعد عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہر حلقے میں انفرادی طور پر تعلیم کی جاتی ہے. یوں پہلا دن اختتام پذیر ہو جاتا ہے. اگلے روز یعنی جمعۃ المبارک کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد بیان ہوتا ہے، جس کے بعد ناشتے کا وقفہ دیا جاتا ہے، جس کے بعد جمعۃ المبارک کی نماز تک کوئی بیان نہیں ہوتا، بلکہ ہر حلقے میں انفرادی طور پر تعلیم کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. جمعے کی نماز کے بعد بیان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو عصر اور مغرب کے بیان پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اسی طرح اگلے روز یعنی ہفتے کے دن بھی یہی ترتیب رہتی ہے. اور اجتماع کے آخری دن یعنی اتوار کو فجر کی نماز کے بعد ہدایات دی جاتی ہیں. تو مشورے کے بعد اس سارے ساتھیوں کو بستی میں پھیلا دیا جائے. 100% ملاقات کرنی ہے، 2 ساتھی ہو جائیں، صرف 2 ساتھی مسجد میں رہیں تاکہ مسجد بھی اعمال سے آباد رہیں، اور جو مسجد آنے والے ہیں ان کو سنبھال کر ان کو ترغیب دیں. باقی ساتھی اور 2 ساتھی خدمت کے لیے ہو جائیں. باقی ساری جماعت جو ہے وہ بستی میں پھرے اور 3-4 گھنٹے پھرے. علماء سے بھی ملاقات کرنی ہے اور خواص جو دنیا کے اعتبار سے ہیں ان سے بھی ملاقات کرنی ہے. جس کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے. اب عموماً اجتماع کے ایک حصے کی اختتامی دعا امیر تبلیغی جماعت حضرت مولانا حاجی عبدالوہاب صاحب کرواتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے دعا عموماً حضرت مولانا زبیر الحسن کاندلوی صاحب کروایا کرتے تھے. اجتماعی دعا میں شرکت کے لیے بہت سے لوگ خصوصی طور پر تشریف لاتے ہیں اور اس دن لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے. رائے تبلیغی اجتماع کے موقع پر ملک کے مختلف شہروں سے رائے اسپیشل ٹرینیں اور بسیں بھی چلائی جاتی ہیں. اس روح پرور اجتماع میں ملک اور بیرون ملک سے بہت سی اہم شخصیات بھی شرکت کرتی ہیں. ماضی میں اس اجتماع میں سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف، سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، میاں شہباز شریف، چودھری پرویز الہی، شیخ رشید احمد، جنرل حمید گل، نواب زادہ نصر اللہ خان سمیت کاروباری، سیاسی، مذہبی اور شوبز اور کھیلوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات شرکت کرتی رہی ہیں. اس اجتماع میں غیر ملکی بھی بہت بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں، جن کے لیے بیرون کا حلقہ قائم کیا جاتا ہے جہاں بیانات کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تبلیغی جماعت کے اجتماع میں 3 دن تک فرزندان توحید کی تربیت کا اہتمام اور احکامات خداوندی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی خصوصی تلقین کی جاتی ہے. اجتماع میں اتحاد امت اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں. شرکا اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ پورے سال کے لیے تبلیغی جماعتیں تشکیل دی جاتی ہیں. اس موقع پر رقت انگیز مناظر بھی دیکھنے میں نظر آتے ہیں. شرکا رب ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جو کام عطا فرمایا، جس کام کو ہماری زندگی کے مقصد بنایا، اس زندگی کے مقصد بنانے میں، اس زندگی کو اپنی زندگی کے کام بنانے میں، اس زندگی کی اپنے جان اور مال کو کھپانے میں بالخصوص ہم سے جو کوتاہی ہوگی اپنے کرم ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. دعا کے بعد ہزاروں تشکیل شدہ جماعتیں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اندرون اور بیرون ملک روانہ ہو جاتی ہیں، جبکہ لاتعداد لوگ دین اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرتے، جبکہ سینکڑوں لوگ تبلیغی جماعت کے ساتھ سہ روزہ اور چلہ لگانے کے لیے اپنا نام درج کرواتے ہیں. اب ہمت کر کے اپنے اپنے ارادوں کو ظاہر کریں کہ اس کے لیے کون کون تیار ہے. اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگانا اور اللہ سے انعام اور اکرام لینا، دنیا کی برکتیں آخرت کے بدلے. سال 10 ایک سال بیرون کی جماعت. اس اجتماع نے
मुसलमानाने आलम को दीन इस्लाम की तरफ माइल करने का एक अहम फरीजा सर अंजाम दिया है और आइंदा भी इस जिम्मेदारी को बखूबी अदा करता रहेगा। इस सालाना इज्तिमा में ऐसी तबलीगी जमातें और वफूद भी मुरतब किए जाते हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी हर मुल्क में दीन इस्लाम की तबलीग करने, लादीनी कुव्वतों को इस्लाम कबूल कर लेने की दावत देने और मुसलमानाने आलम को जुल्मत गफलत से निकालकर अल्लाह तबारक व तआला और नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का अहद ताज़ा करने का दर्स देने के लिए फैल जाते हैं। अल्लाह ताला इन दाइयाने इस्लाम की काविश को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए।